رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے رحمت سے ہم سورۃ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں، جس میں ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں، جس میں آج ہم آیت نمبر 36 سے 39 تک کریں گے، جس کے اندر حضرت آدم کے قصے کا ڈراپ سین ہوگا۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں لفظی وضاحت سے۔ فَأَزَلَّهُمَا، یہ 3 ورڈ ہیں، فا پس، ازلّہ زا لام لام اس کے حروف اصلی ہیں، اور ہما ان دونوں کو۔ تسنیہ کے بارے میں ہم پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس عربک میں واحد جمع کے علاوہ درمیان میں ایک اور بھی آتا ہے عدد، جس کو ہم کہتے ہیں تسنیہ، یعنی کہ 2 لوگوں کے لیے الگ پروناؤن یوز ہوتا ہے۔ ہما تسنیہ کے طور پر ہے۔ ان دونوں کو پھسلایا، الشیطان، کس نے پھسلایا؟ شیطان نے، انہا ان دونوں کو، اخراجہ، اخراجہ یخرج اخراج نکالنے سے ہے، اخراجہ ان کو نکال دیا۔ اچھا، فضل ازلہ کہتے ہیں ذات ذلہ یذل ازلال سے، کسی کو پھسلانا، یعنی کہ کسی کو جو مطلب ارادے کے بغیر اچانک سے پھسل جانا یا پھسلا دینا، یا کوئی اور پھسلائے۔ ٹھیک ہے، شیطان نے پھسلایا تھا اور نکالا تھا ان کو مما، من اور ما 2 لفظوں کا مرکب ہے۔ کانا، قاف واو نون اس کے حروف اصلی ہیں، کاوانا وہ دونوں، فی ہی اس میں، ٹھیک ہے، فی اور ہی یہ 2 لفظوں کا مرکب ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، قل کہا، نہ ہم نے، نون الف نا ضمیر ہے ہم کی۔ اہبتو، اہبتو ہا باتا، ہبتا یحبتو سے ہے گو ڈاؤن، اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں، جو کہ جبرن بھی ہو سکتا ہے اور اختیاری بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ خود اپنی مرضی سے بھی اترنا یا پھر کسی کو زبردستی اتارنا۔ اہبتو اترنا، وہ گو ڈاؤن۔ اور بعدکم، بعد کہتے ہیں سیلف کسی کو، بعدکم تمہارا بعد، یور سیلف، لی بعدن تمہارے بعد کے لیے، کوئی کسی کے لیے، یعنی کہ تم ایک دوسرے کے لیے، بعض بعض کے لیے۔ اور ادو کہتے ہیں دشمن کو، عداوات سے ہے، ادو ہوتا ہے دشمن جو آپ کے لیے اچھا نہ سوچے۔ وَلَكُمْ، لام حرف جارہ، اور کم تم، اور تمہارے لیے، فی الارضی زمین میں، فا حرف جارہ، الارض ارتھ زمین، مستقرن، مستقرن ہے قرارہ، قاف رارہ، قرارہ یقرر استقرار، استقرارہ یستقرر استقرارن، قرار پانا، یہ اس میں ظرف ہے۔ قرارہ کہتے ہیں جم جانا، برقرار رہنا، یعنی کہ ٹھکانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ متا، متا ہے فائدہ، مال متا جیسے ہم استعمال کرتے ہیں، میم تا عین سے ہے۔ اور الہین، الہ حرف جارہ ہے، ہین وقت مقرر تک، یعنی کہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے، ہین کہتے ہیں لمیٹڈ ٹائم۔ فتلقا، بس لقا یلکی، القا کرنا یعنی کہ ڈالنا، دل کے اندر ڈال دینا، حاصل کر لینا۔ سیکھے آدم، آدم نے، من ربی، اپنے رب سے، حرف جارہ من ربی ہی، رب اور ہا اپنے رب سے، کلمات، کلمات کلمہ، کلمہ سے ہے مطلب لفظ، الفاظ۔ فتابہ، تابہ، تابہ با سے تابہ، توبہ کی، علیہ اس پر، انہو بے شک وہ، یعنی کہ اللہ تعالی، هو التواب، تواب کہتے ہیں توبہ قبول کرنے والے کو، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بہت فعال کے وزن پر فعال صیغہ ہے مبالغے کا، مبالغے کا جب میں لفظ استعمال کو، اس کا مطلب ہے اس میں زیادتی آئے گی۔ تواب الرحیم، رحیم آپ نے پہلے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، فعیل کے وزن پر۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبتو، دوبارہ وہی لفظ آیا، اترو، منہا اس سے، یعنی کہ جنت سے، جمیعاً، جمی جمع سے ہے جماعت سے، سب کے سب اترو۔ فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُمْ، پس جب کبھی، یاتی آتا یاتی آئے، نون تشدید کے ساتھ ہے، نون کے وجہ تشدید ہے، اسے کہتے ہیں نون ثقیلہ، یعنی کہ وزنی، بہت تاکید کے لیے۔ عربک میں دیکھیے تاکید کے لیے بہت سے لفظ ہیں، فورس فلی کہہ، کم تم سب، یہاں پر جمع کا صیغہ آیا، 2 کے لیے نہیں آیا، یعنی کہ
حضرت آدم، حضرت اما حوا اور اس کے علاوہ ان کی اولاد بھی، سب جنریشن سب کے سب اترے. منی یاتی جنکم جب آئے، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت جب کبھی بھی آ جائے کوئی ہدایت کا طریقہ، کوئی ہدایت یعنی جب رسول آئے تھے، اس کے بعد داعی دین ہے، اس کے بعد کوئی قسم کی قرآن کی تعلیم ہے یا کسی قسم کی ہدایت جب بھی کبھی آئے، تشدید سے آپ کو کہہ رہے ہیں تاکید کے ساتھ، جب بھی ایچ اینڈ ایوری ٹائم کسی بھی ذریعے سے آپ تک پہنچتی ہے، منی میری طرف سے ہے وہ، ہدن وہ ہوگی ہدایت، فمن تابع بس جس کسی نے، تم اینی ون آف دیم تم میں سے کوئی بھی، تابع تباہ کرنا، پیروی کرنا، اتباع کرنا، جس نے پیروی کی، ہدایہ جو یہ یا ہے یہ ہے میری، ہاں ہدان ہدایت، اور یا میری ہدایت کی جس نے تابع اتباع کی، فلا پس لا نہ، خوف خوف ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ لوگ، یحزنون حزن سے ہے، حزن کہتے ہیں غم کو، نہ ہی وہ کبھی بھی غمگین ہوں گے. والذین پس وہ لوگ، وہ سب لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلا دیا، بآیاتنا میری نشانیوں کا. آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے، آیات کونیاں ہوتی ہیں اور ایک شریعہ ہوتی ہے. کونیاں کیا ہوتی ہے؟ جو ہمیں کائنات سے ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اور شریعہ جو آیات کے ذریعے سے ہم تک ملتی ہیں. کائنات کی کوئی بھی نشانیوں کو جھٹلا دیا، وہی لوگ کون ہیں؟ اصحاب، صاحب نار، جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اس میں خلد کہتے ہیں ہمیشگی کو. جنت خلد بھی ایک جنت کا نام ہے، جنت خلد. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں جہنم میں جنہوں نے جھٹلا دیا ہے وہ ہمیشہ آگ والے ہی رہیں گے، یعنی کہ وہ آگ والے ہوں گے. وہ کون؟ جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا. ٹھیک ہے، تفسیر کرتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا پس شیطان نے پھسلا دیا، ان دونوں کو پھسلا دیا اور دونوں کو نکلا دیا جس میں وہ تھے. کس میں وہ تھے؟ جنت میں جو وہ تھے. حضرت آدم اور حضرت حوا کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بھیجا کہ وہاں جائیے اور وہاں پر رہیے. اور پچھلی آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان سے کہا گیا تھا ہر جگہ پہ آپ نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کے لیے ہے اویلیبل، لیکن اور ایک درخت کے بارے میں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جائیے گا، قریب بھی مت جائیے گا. لیکن کسی طریقے سے شیطان نے ان کو پھسلایا، ان کو چکر دے کر کہہ لیجئے، باتوں میں پھسلا کر، بھلا پھسلا کر ان سے نکالا دیا جنت سے. کیونکہ شیطان کیا ہے؟ وہ کھلا دشمن ہے. قرآن سورۃ الاعراف میں آیا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزنہ، وہ بلاتا ہے اس کا گروہ، لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ ہیں جہنم کے. سورۃ فاتر آیت نمبر 6 میں اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اترو، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو یا پھر شیطان تمہارا. یعنی کہ دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ایک شیطان ہو سکتا ہے یا انسان کا دشمن ہو سکتا ہے. کہ تم اب یہ دیکھنا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جاؤ، یا تم میں سے دوسرا تمہارا دشمن ہے یعنی کہ شیطان. اور لکم، اور تمہارے لیے فی الارض، جو زمین میں تم اتر رہے ہو، ٹھکانہ ہے ایک وقت مقرر تک، یعنی کہ پرماننٹلی نہیں جا رہے ہو، لمیٹڈ ٹائم کے لیے جا رہے ہو. اس لیے اس کو اپنا نظریہ حیات نہ بنا لینا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنا لینا، بلکہ اس طرح رہنا جس طرح سے سرائے میں، یعنی کہ ہم لوگ کسی سیر پہ جائیں تو ہم ہوٹل بک کرواتے ہیں، پہلے سرائے ہوتا تھا تو اس میں ایک رات سٹے کرتے تھے. جس طرح سے ہم ایک رات سٹے کرنے کے لیے اپنا سب کچھ وہاں نہیں لگا دیتے، اس لیے اس طرح زندگی میں بھی ہم نے ایسے رہنا ہے کہ کچھ ٹائم پاس کرنے کے لیے ہمیں فیسلٹیز ہم بنا سکیں، ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ سب کچھ ہو گیا. پھر چنانچہ آدم علیہ السلام سے اور ان کی بیوی سے غلطی ہوئی. تو کیا غلطی ہوئی کہ دنیا میں انہوں نے بھیج دیا گیا کہ جس بات سے منع کیا گیا تھا، ممنوع درخت شجر کا پھل انہوں نے کھا لیا، کہ اس سے قریب جانے سے منع کیا. اس سے آیت سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں کوئی ممنوع درخت کا پھل کھا لے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے معیوب دور ہو جاتا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ پیدا کیا ہے لیکن کچھ چیزوں کو حرام بھی قرار دیا. اس کی ہمیں دلیل کہاں ملتی ہے؟ محرمات کی قرآن پاک میں سورۃ انعام کی سٹارٹ میں ملتی ہے اور سورۃ بقرہ میں بھی ملتی ہے.
ایک تفصیل ہے पूरी जो हमें मुहर्रिमात है। ला तकरबू हाज़ी शजरा, क्या कहा गया, खाना तो दूर की बात इसके करीब भी मत भटकना। ये क्यों कहा, क्योंकि अल्लाह की हदूद के पास भी मत जाओ, इसकी भी हदीस है। चरवाहा, ऐसा मिसाल दी गई थी हदीस में कि जिस तरह चरवाहा अगर ममनुआ चरहागाह के नजदीक अपने भेड़ों को ले जाएगा तो मुमकिन है कि वो भेड़ें ममनुआ इलाके में भी चली जाएं, यानी कि जहां तक इलाका, जो इलाका होता है बकरियों को चराने का एक मखसूस इलाका होता है, दूसरा इलाका जो गैर का है वहां नहीं जाना होता। इस मिसाल से समझाया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस तरह से जो तुम्हें लिमिट्स दी गई हैं उनके करीब मत जाना। हालांकि लिमिट्स के करीब लिमिट्स तक जाने की इजाजत होती है, लेकिन मत जाया करो क्योंकि मुमकिन है, करीब है कि तुम भटक जाओ। तो करीब ना जाना, और इससे क्या होता है, गुनाह का असर खत्म हो जाता है अगर हम उसके नजदीक भी ना जाएं। और दूसरा, लिमिट के नजदीक रहने से, यानी कि उस कंपनी में रहने से गुनाह का एहसास और उसका असर खत्म होने लग जाता है, फिर इंसान स्लिप हो जाता है और उसमें गिर सकता है। दूसरी बात इस आयत से हमें क्या समझ में आती है, अगरचे इंसान गलती कर जाता है मगर अल्लाह की रहमत का दरवाजा हर वक्त उसके लिए खुला रहता है, रिपेंटेंस का। तो जब भी वो तौबा करेगा तो अल्लाह ताला उसके सामने होंगे, तौबा उसकी कबूल करेंगे। तो ये साथ में क्या कहा, फ़तलक्का आदमा, तो सीखे आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को कलामात सिखा दिए, मिन रब्बी, उसके रब ने ऐसे कलामात सिखाए, फताबा, वो कलामात कौन से थे, इसकी तफसील सूरत अल-आराफ आयत नंबर 23 में मिलती है। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ये अल्फाज थे। मिन रब्बिही, अपने रब से कलामात सीखे, फिर क्या किया, फताबा अलैहि, उसकी तरफ तौबा तलब की, फिर क्या हुआ, इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, बेशक वो बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है। अच्छा, इस आयत से हमें क्या सबक मिलता है, आयत नंबर 1, इस आयत से अल्लाह की रहमत का पता चलता है कि किस तरह तौबा की तौफीक भी वही देता है, तौबा का तरीका भी वही सिखाता है, और इसके लिए हमें कलामात भी सिखाता है। तो इंसान कितना एक अल्लाह ताला का मोहताज है कि गलती भी वो करता है, नाफरमानी भी करता है, उसको नाराज भी करता है, और फिर अल्लाह ताला उसको जराए देता है, रास्ते देता है खलासी के, तौबा के। तो दूसरी बात क्या समझ में आती है कि बंदे की तौबा कबूल हो जाती है जब तक के मरने का वक्त करीब ना आए, मरने के वक्त से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला तौबा कबूल करते हैं। आगे क्या है, वकुल नहबतू, चुनाचा इंसान, जमीन के लिए इंसान को पैदा किया गया था तो फिर से जमीन पर भेजना था, तो हमने कहा उतरो मिनहा, इससे जमीन तुम सब के सब, हमने कहा सब के सब उतरिए, उतर जाओ, कहां से, जन्नत से उतर जाओ, यहाँ से मुराद है जन्नत। और कौन कौन उतरे, आदम उतरे, हवा उतरे, उसकी जनरेशन और औलाद, क्योंकि जमीन के लिए पैदा किए गए थे तो फिर जमीन में उतरेंगे। आगे क्या, आगे मजीद हिदायत भी, फम्मा यातियन्नकुम फइम्मा यातियन्नकुम, जब कभी आए तुम्हारे पास, मिन्नी, मेरी तरफ से हिदायत, साथ एक मैसेज भी दिया कि अगर मेरे पास से कोई हिदायत आए, मन तबिया हुदाया, जो कोई हिदायत की पैरवी करेगा, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो वो खौफ और गम से परे हो जाएगा। अल्लाह के रास्ते पर उसकी हिदायत पर चलने वालों के लिए ना खौफ होगा और ना गम। तो इस आयत से हमें क्या समझ में आता है, आयत नंबर 1, खौफ और गम से बचने का जरिया क्या है, अल्लाह की भेजी हुई हिदायत की पैरवी करना। और दूसरी बात क्या समझ में आती है कि अगर अल्लाह को और हिदायत को भूल जाएंगे तो गम का शिकार हो जाएंगे। तो आज गम और हुजन और खौफ और तकलीफ और डिप्रेशन क्यों है, क्योंकि हम हिदायत की पैरवी नहीं कर रहे हैं। दुनिया में अपने आप को हम बहला फुसलाकर अच्छी जगह पर, अच्छे प्लेटफॉर्म पर रखकर हम फिलहाल के लिए भूल सकते हैं गम को, लेकिन आखिरत में ऐसा खौफ होगा जिससे हम बच नहीं पाएंगे और हमेशा का पछतावा हमारे जिम्मे हो जाएगा अगर हम अल्लाह के हिदायत की पैरवी नहीं करेंगे। आयत नंबर 39 में क्या कहा, वल्लज़ीना कफरू, और फिर वो लोग जिन्होंने कज़्ज़बू, जिन्होंने जुटला दिया, बे आयातिना, हमारी आयातों को, यानी कि हमारी हर किस्म की निशानियां जो हमने उनको दिखाई उनको उन्होंने जुटला दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये जनाब ऑटोमेटिक है, या ये तो हम डिजर्व करते थे किसी भी सूरत में। उलाइका अस्हाबुन नार, तो वो कौन होंगे, वो आग वाले होंगे। हुम फीहा खालिदून, और वो इसमें हमेशा रहेंगे। जिसने अल्लाह के अहकामात को जुटला दिया
کفر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا انکار، اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی باتوں کا، احکامات کو جھوٹا ثابت کرنا۔ وہی لوگ ہیں آگ کے ساتھی، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ 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 کے لیے رہیں گے۔ اب کفر کی اقسام کتنی ہیں؟ کفر کی اقسام میں دو قسم کی ہیں، ایسا کفر جو ملت سے ہی نکال دے، اور ایسا کفر جو ملت سے نکال دے ہمیں، وہ ہمیشگی کی جہنم ملے گی، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہم کس چیز کو جلاتے ہیں؟ دنیا میں ہم جلاتے ہیں کوڑا کرکٹ کو، گند کو، جو ہمارے گھر سے نکلتا ہے اور پورے علاقے سے نکلتا ہے، وہاں پر آگ لگا دی جاتی ہے۔ اور اب آپ پوری جنریشن پہ آپ نوٹ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی، اور دنیا میں ماسٹر پیس بنایا، مخلوق بنائی، اور اس کریشن پلان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرشتوں کو بتایا کہ میں کس طرح سے ایک مخلوق تخلیق کرنے والا ہوں۔ اس کے لیے ایک ماسٹر پیس تیار کیا، اس کا نام جنت رکھا، اور اس مخلوق کو تجربے سے نکالا، آزمائش سے۔ اب چنانچہ آدم علیہ السلام بنائے ہی زمین کے لیے گئے تھے، مگر تجربے سے گزارنا اور آزمائش سے گزارنا ان کا مین مقصد تھا۔ امتحان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ امتحان پاس ہو یا فیل ہو، امتحان ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ امتحان سے گزرنا اور نہ گزرنا ایک برابر نہیں ہو سکتا، ایکسپیرینس کا کوئی بھی نعمت بدل نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو قاعدہ ایکسپیرینس کروایا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، پھر اتنی ایکوریٹلی پلاننگ کی، پھر ہدایت بھیجی، پھر سمجھایا ان مخلوق کو کہ پیچھے پیروی کرنا، اور جن لوگوں نے پیروی کی ان کے لیے جنت عدن تیار کی گئی، اور جن لوگوں نے پیروی نہ کی باقی کوڑا کرکٹ کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا گیا۔ تو کیا فرمایا؟ خوبصورت ترین لوگوں کے لیے، خوبصورت ترین علاقہ، خوبصورت ترین جگہ کن کے لیے ہے؟ خوبصورت ترین لوگوں کے لیے جو ملت کی پیروی کریں گے۔ تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کر دے۔ اور وہ لوگ جو باقی بچ گئے تھے، جنہوں نے بالکل پیروی نہ کی، سمجھانے بجھانے کے بعد بھی وہ لوگ انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، تو وہ کیا ہو گئے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم کے میں چلے گئے۔ اللہم لا جعلنا منہم، ہمیں اس پہ شامل نہ کیجیے گا۔ اچھا جی، کچھ اس کے اندر کے سوالات ہیں۔ ذل یذل اذلال، اذلہ سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں کتنا عرصہ ٹھکانا ہے؟ حضرت آدم کی زمین پر آنا کیا سزا کے طور پر تھا؟ تواب سے کیا مراد ہے؟ حزن اور غم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ باز کے لیے دشمن ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ممنوع درخت کیا ہے؟ اور کفر کی کتنی اقسام ہے، یا کون کون سی اقسام ہے؟ دوسری قسم کفر کی صرف آیتوں کا انکار کر دینا۔ اچھا، آگ کے ساتھی کون ہے اور قصہ آدم سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ جی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوت لا يستجاب لها۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔